السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے خطبات حجۃ الوداع۔ معزز سامعین، 9 ذو الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر وادی عرنا کے آخری حصے تک تشریف لائے، جہاں اب مسجد نمرہ ہے، اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا: مسلمانوں، تمہارے خون اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں اور تمہارے اس حرمت والے شہر میں خبردار، زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی ختم کر دی گئی ہے، اور زمانے جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، یعنی یہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے حذیل نے قتل کر ڈالا۔ زمانے جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، جو کہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے۔ وہ سارے کا سارا معاف کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم لوگوں نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم سے جائز ہوا ہے۔ اور سنو، مردوں کا حق اپنی عورتوں پر یہ ہے کہ وہ، یعنی عورتیں، تمہارے بستر پر، یعنی تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر عورتیں ایسا کریں تو انہیں ایسا مارو جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ اور ہاں، عورتوں کا حق مردوں پر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں روٹی کپڑا مہیا کریں۔ خبردار،
میں تمہارے درمیان یہ ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یعنی قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق رسالت ادا کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کا آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک خطبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ہی ارشاد فرمایا۔ معزز سامعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی اونٹنی پر سوار تھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا دن ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تمہارے مال اور تمہارے خون یہ ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس مہینے کی حرمت۔ اس حرمت والے شہر میں اور اس حرمت والے دن میں خبردار، میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ مجھے رسوا نہ کرنا، اور سنو، بعض لوگوں کو میں سفارش کر کے جہنم سے بچاؤں گا، جبکہ بعض دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا، یا رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے جو ہے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے نبی، تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی، یعنی بدعات شروع کر دی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قربانی کے دن 10 ذو الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سلمان بن عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حج اکبر یعنی قربانی کا دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس شہر مکہ میں اس حج کے مہینے میں آج قربانی کے دن تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ خبردار، جو قصور کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ باپ کے قصور کا بیٹے سے اور بیٹے کا قصور کا باپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ خبردار، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر مکہ میں کبھی اس شیطان کی عبادت کی جائے گی، لہذا اب وہ اسی بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے۔ سنو، زمانے جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں، جنہیں حذیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ بنو لیث میں دودھ پیتے تھے۔ اور سنو، زمانے جاہلیت کے تمام سود معاف کیے جاتے ہیں، ہاں البتہ اصل زر کے تم حقدار ہو، تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قربانی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا، لوگوں، زمانہ پھر پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس روز تھا، جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ 1 سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔
اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 قبیلہ مضر کا رجب، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام ذوالحجہ کے علاوہ کوئی دوسرا بتائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام مکہ کے علاوہ کچھ اور بتائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام یوم النحر کے بجائے کچھ اور بتائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس حرمت والے مہینے میں اور اس حرمت والے شہر میں اس حرمت والے دن ہیں۔ یعنی جس طرح اس حرمت والے مہینے ہیں اور اس حرمت والا شہر ہے اور اس حرمت والے دن جس طرح یہ حرام ہیں، اسی طریقے سے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یاد رکھو عنقریب تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ خبردار میری وفات کے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ بعض اوقات پہنچائے گئے لوگ سننے والوں کی نسبت بات کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
معزز سامعین، بارہ ذوالحجہ کو مینا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو نضرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وسط یعنی 12 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کا خطبہ سنا، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا شہر ہے، یعنی مکہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام قرار دیے ہیں، جس طرح تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں موجود لوگوں کو غیر موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مینا میں مقام خیف پر، جہاں آج کل مسجد خیف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ محمد بن جوہیر بن موزم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مسجد خیف کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ بعض اوقات فقہ کی باتیں پہنچانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جو بات سن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں
وہ ان سے پہنچانے والوں سے زیادہ فقیہ ہوتے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرنا، مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، مسلمان حاکموں کی بھلائی چاہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والے کو لوگوں کی دعائیں گھیری رہتی ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد دیگر ارشادات بھی کچھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے روز لوگوں کو خطبہ کیا، یعنی خطبہ دیا، اور فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہذا اب وہ اسی بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ وہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہذا شیطان سے خبردار رہو، بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنو، بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز لینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ آدمی خود اپنی خوشی سے دے۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کے قتل کرنے لگو۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے حجۃ الوداع، یعنی حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں خطبہ دیے، یہ وہ تمام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے اور کتاب و سنت کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے اور شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ اب جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، مالدار سے لے کر فقیر تک سب کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ وبا نہ کسی مالدار کو چھوڑی ہے، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب دور کرنے کے لیے جو تدابیر ہے، جو راستے ہیں، جو حکمتیں ہیں،
وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات میں ہے، دینی تعلیم میں ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم فوراً دینی تعلیم کے طرف رجوع ہوں اور اس کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے چینل اسلامک لائف ٹیکنکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جس سے یہ باتیں، یہ تعلیم، یہ کتاب و سنت کی تعلیم جس طرح آپ تک پہنچی ہے اسی طریقے سے آپ سے ہوتے ہوئے یہ دوسروں تک پہنچے گی، اور اس نیکی میں، اس اجر میں، اس ثواب میں ہم تمام شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔